अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से आवाम तक में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्जा। नाज़रीन, पॉलिटिकली इंटरेस्टिंग डे आज का रहा। बड़ी पॉलिटिकल हाइप थी, बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज रही, जिसमें जो सर फहरिस्त थी वो तो एक दफा फिर एक और मुतनाज़ खिताब मुस्लिम लीग नून के कायदे तहरीक, मैं नाम किसी और का लेने लगी थी लेकिन नवाज शरीफ साहब का, और उसके बाद चीजें, लेकिन मुख्तलिफ क्या था? मुख्तलिफ यह था कि इस दफा खिताब को लाइव नहीं दिखाया गया। मुख्तलिफ यह था कि खिताब के बाद जो मीडिया टॉक थी वो इस्लामाबाद में मौजूद साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने की, वहां पर जितने लोग मौजूद थे उनमें से किसी ने मीडिया टॉक नहीं की। तो ये तो आज के इस के हवाले से खास बात थी। बाकी जो कंटेंट था वो वही था जो पिछली तकरीरों में था, यानी कि मुतनाज़ा था। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज जो आपसे शेयर करनी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ साहब की अपीलों पर समाअत हुई, जिसमें बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के बड़े सख्त बयानात हमने रिमार्क्स देखे जजेस साहिबान के। बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा, बड़ा जिसको कहते हैं कि शदीद गुस्से का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने पूरे निजाम को धोखा दिया है, उन्होंने हुकूमत को धोखा दिया है, उन्होंने अवाम को धोखा दिया है। साथ ही कहा गया कि मुजरिम नवाज शरीफ का ये रवैया इंतहाई शर्मनाक है। वो वहां बैठकर पाकिस्तान के सिस्टम पर, यानी मुजरिम वहां बैठ के पाकिस्तान के सिस्टम पे हंस रहा होगा, ये इंतहाई शर्मनाक है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की रिमार्क, जस्टिस आमिर फारूक साहब की रिमार्क से ये देखना ये है कि ये मुजरिम ये जानबूझ के अदालती कार्रवाई को इग्नोर कर रहा है, ये मामला क्या है, या फरार चाहता है। वारंट गिरफ्तारी हासिल करने से, वसूल करने से भी इनकार किया है। तो अब हम इनको इश्तेहारी करार देने का हुक्म दे दिया गया और इसकी तैयारी हो रही है। ये तो वो खबरें हैं जिस पर हमें बात करनी है, लेकिन इस तमाम चीजों में पीएमएलएन का दुख समझ में आता है, मौलाना फजल रहमान साहब का भी दुख समझ में आता है। पीपल्स पार्टी का है, कुछ खामोश है, लेकिन मुल्क में खामोश है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और खुद जरदारी साहब दुबई में है। दुबई में किससे मुलाकातें कर रहे हैं, प्रोग्राम में जानने की कोशिश भी करेंगे। कुछ जो हमें आपके पास पता है वो हम आपको बताएंगे भी, लेकिन उससे पहले जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं आपका तारुफ जरूर करा देती हूँ। शर्मिला फारूकी साहब एमपी है पीपल्स पार्टी, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब है डिफेंस एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर पंजाब। ये तमाम लोग हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे कबल डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कोरोना की क्या सूरत हाल है, आपके यकीनन इल्म में है। कोरोना में इस वक्त कुछ रुझान बढ़ा है केसेस का। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 743 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 365 सिर्फ कराची में है। हुकूमती तजवीज़ है जो हुकूमत के वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी हैं सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के कराची में स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा से लगाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताहिर शमसी साहब। अच्छा डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, मैं उस आप लोगों की रिसर्च पे, स्टडी पे बाद में आऊंगी जिसमें आपने हर्ड इम्यूनिटी का भी जिक्र किया और आपने कहा कि मुश्किल, मतलब अगर सेकेंड वेव आती भी है तो वो उसकी शिद्दत इतनी शायद नहीं होगी क्योंकि एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। लेकिन जो अभी जो केसेस बढ़े हैं और खासतौर पर कराची में जो एकदम से इजाफा हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये सेकेंड वेव है? राजिया, शुक्रिया आपका। देखिए, ये जो सूरत हाल है इस वक्त, ये तादाद 600, 700, 800, 1000, 500 ये चलती रहेगी। ये जो मैंने कहा कि सेकेंड वेव की वो शिद्दत जो फर्स्ट और सेकेंड वेव का मर्जर इंडिया में नजर आया कि 1 लाख केसेस रोजाना तक पहुंच गए। अमेरिका में 70,000 तक पहुंचे में, क्या बरतानिया और जर्मनी में ये 7,000 और 8,000 और 12,000 रोजाना के हिसाब से आ रहे हैं। पाकिस्तान में जो हकाइक हैं और जो मुशाहिदे में जो चीजें आ रही हैं कि कराची की अडल्ट पॉपुलेशन 55% है जिसने कोरोना के खिलाफ बीमार हुए बगैर एंटीबॉडीज बना ली हैं। अच्छा, देखिए दूसरी जानिब भी देखिए, तकरीबन 45% ऐसे भी हैं जिन्होंने एंटीबॉडीज नहीं बनाई और कोरोना नहीं हुआ उनको हो सकता है। तो ये जो सूरत हाल है उसके मुताबिक हर्ड इम्यूनिटी को अभी हम तकरीबन 70% पहुंचने के बाद कहा जाता है हर्ड इम्यूनिटी, जो या तो इन्फेक्शन के बाद होती है या वैक्सीन लगाने के बाद हासिल की जाती है। तो हम बहुत करीब पहुंच रहे हैं उसके, और ये जो केसेस होते रहेंगे इसी तरीके से अगले 6 महीने या 5 महीने तक के 500, 800, 1000। और इसमें मसला ये हुआ है कि हमने हर चीज जो है पसे पुश डाल दी है, सारी एहतियाती तदाबीर हमने छोड़ दी है बैज कौम। स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, है ना, तो इसमें ये मसाइल आ रहे हैं। वो यही है, हमें यही, इसका कोई ताल्लुक है डॉक्टर साहब? देखिए
स्कूल के में बच्चों का जहां तक ताल्लुक है, बच्चे खुद तो अभी जो आप पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक देखिए 3,30,000 के करीब केसेस हैं, उसमें से जो 18 साल से कम उम्र के जो अफराद हैं वो बमुश्किल 5 से 6 हजार हैं। तो बच्चे जो है वो खुद बीमार हुए बगैर कैरियर बन जाते हैं और अपने घर के बड़े लोगों को मुंतकिल कर सकते हैं। तो ये यकीनी तौर पे ये एक मसला रहेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जल्दी खुल गए हैं स्कूल, लेकिन जो स्कूलों में हम तैयारी के बगैर खोल दिए हैं हमने शायद, कि बच्चों को और स्कूलों को और कॉलेजों में वो तमाम सामान जो कि सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, इनकी फराहमी के बगैर ही हम आगे बढ़ गए हैं। तो ये शायद वजह बन रही है कि ये केसेस बढ़ने की। तीसरी जो वजह है केसेस बढ़ने की, वो हमारे पास इस वक्त हम 40,000 और 48,000 और 38,000 केसेस जो टेस्ट है वो कर रहे हैं, जो कि और उनमें से मुश्किल से 700 या 600 पॉजिटिव आ रहे हैं। 1% या उससे भी कम लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो तादाद जो बढ़ती हुई नजर आ रही है वो टेस्ट ज्यादा करने की वजह से ज्यादा नजर आ रही है। तो ये हमने जो टेस्ट की तादाद इतनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक शम्सी साहब आपसे इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करने का। केसेस में बेशक इजाफा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि टेस्ट भी ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस ज्यादा सामने आ रहे हैं। प्लस बहुत ज्यादा अंदेशा नहीं है कि सेकेंड वेव आएगी और बहुत शिद्दत के साथ आएगी। अगर हम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते रहे और वो तमाम SOPs को फॉलो करते रहे, बहुत ज्यादा नहीं है, हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल रखें, मास्क पहने, दिस इज द सिंपलेस्ट वे। वेल, पॉलिटिकल इश्यूज, शर्मिला फारूकी साहिबा, इतनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं रोज, जो है वो पॉलिटिकल जो आपकी ऑपोजिशन का जो अलायंस बना हुआ है, उनका भी जो है वो एक अलायंस बना है, उनके भी इजलास हो रहे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुल्क से अचानक बाहर चले गए, इजी ले रहे हैं, सीरियस नहीं है? जी बहुत शुक्रिया नाज़िया। देखिए बाहर गए साहब और जरदारी साहब और वापस भी आए, तो आप इतना नवाज शरीफ साहब वापस नहीं। सारी बात है कि अच्छा शर्मिला साहबा, सॉरी, मैं आपको मुकम्मल तौर पे सुन नहीं पा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप वो बात कर जाए और ना मुझ तक एग्जैक्टली पहुंचे ना देखने वालों तक पहुंचे, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ उसको, इस इशू को फिक्स करने का। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आपको आवाज आ रही है क्लियर मेरी? जी बिल्कुल जी, आपकी आ रही है। अच्छा, अब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, मसला ये है कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि टकराव की जो सूरत हाल है, ये जो कैफियत है वो पैदा होने जा रही है। अगर ये जो तमाम अपोजिशन पार्टीज हैं ये वाकई मैदान में निकल आती हैं, जिस तरह से लाएमल तय कर रही हैं, जिस तरह से मुतनाज़ात बयानात अब खुल के सामने आ रहे हैं, उसके बाद हुकूमत की स्ट्रेटजी आपकी नजर में क्या होनी चाहिए? उसी तरह से होनी चाहिए, उसी का रिबटल उसी अंदाज में होना चाहिए, या कहीं ना कहीं अब बातचीत की तरफ, नेगोशिएशन की तरफ, डायलॉग की तरफ जाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक सो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया। देखें, जहाँ तक बात है डायलॉग की, जहाँ तक बात है अगर ये रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, ये इस मुल्क में किस तरह की इस्लाहात चाहते हैं, तो उसके लिए तो हमारी ओपन डोर पॉलिसी, हमने कभी किसी किस्म की लेतोलाल से काम नहीं लिया। अगर आप ओट लेने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की पहली स्पीच देखें तो उन्होंने कहा था कि आप जितने मर्जी हल्के खुलवाएं, हम आपको वेलकम करते हैं, आए। लेकिन देखिए इस वक्त, जिस वक्त पाकिस्तान की सारी जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाता देखना चाहती हैं, स्पेशली इंडिया, उस वक्त पे ऑपोजिशन का इस तरह से मुल्क के इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ना, देखिए टकराव तो ये कर रहे हैं, ये तो खुद इन्होंने अपनी सियासत के लिए ये टकराव इन्हीं को इसलिए महंगा पड़ेगा कि ये एक सुसाइड अटैक है इनकी अपनी पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर। उसकी वजह, अगर इस मुल्क में अल्ताफ हुसैन वन बुरी तरह से रिजेक्ट और डिजेक्ट हुआ, इस मुल्क की आवाम ने किया, तो आपको क्या लगता है कि किसी अल्ताफ हुसैन टू की जगह है? उसका जवाब है नहीं।
لیکن نادیہ جو میں دیکھ رہی ہوں ایک گراس روٹ لیول کی ورکر کی حیثیت سے، جو پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام میں جو غم و غصہ ہے، اس میں نواز شریف صاحب کا یہ جو ایجنڈا تھا اس نے عوام کو ایک پرچم کے نیچے کھڑا کر دیا ہے۔ اس وقت جو میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک پاکستانی اور ایک اینٹی پاکستانی فورسز، میں تو اس طرف اتنا دیکھ رہی ہوں۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ آپ کے ملک کی جو عوام ہے 22 کروڑ عوام، وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتی ہے آرم فورسز کے ساتھ۔ اس کی وجہ آج کے دن تک ہمارے وہ بیٹے، ہمارے وہ بھائی وہ شہادتیں دے رہے ہر گزرنے والے دن کے ساتھ۔ اس کے لیے اگلی ضروری چیز کہ آپ کو پتا ہے نادیہ کہ انڈیا ہمیں ایک دن بھی یہاں پہ سکھ کا سانس لینا تو دور کی بات، ہمیں دنیا میں ہمارا وجود نہ رہنے دے اگر ہماری یہ آرم فورسز نہ ہوں۔ تو پھر اس وقت یعنی کہ جو آپ کے منہ میں دشمن نے ایجنڈا دے دیا، آپ نے ایز اٹ از آ کے ایک سو کالڈ اے پی سی بلا کے تو وہاں پہ اگل دیا۔ تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹکراؤ یہ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ انہی کیوں میرا خیال ہے۔ میرا سوال ایکچولی میں یہ کوشش کر رہی تھی کہ اس ٹکراؤ سے بچا کیسے جا سکتا ہے، وہ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہے۔ بٹ میں واپس آتی ہوں آپ کی طرف۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، سوری آپ معذرت، اس وقت آواز آپ کی کلیئر نہیں آئی تھی۔ میرا سوال تو آپ کو تک یقیناً پہنچ گیا تھا کیونکہ آپ جواب بھی دے رہی تھی، بٹ آئی ریکویسٹ کہ اگر آپ اس کو ریپیٹ کر لیں۔ جی اب آواز آ رہی نادیہ؟ بالکل صحیح آ رہی۔ جی نادیہ، شوڈ آئی ریپیٹ دا کوشچن؟ جی جی اچھا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ اتنی پولیٹیکل ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے اور اتنی گرما گرمی ہے، اتنی تیزا تیزی ہے، اس میں اس ماحول سے نکل کے اچانک بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری صاحب جن کی طبیعت بھی ظاہر صحیح نہیں رہتی، کورٹ سے بھی وہ معذرت کرتے ہیں کہ پیشی سے ان کو ریلیف دیا جائے، وہ دبئی چلے گئے۔ وہ کوئی چھٹیاں منانے گئے یا وہ بھی ایک پولیٹیکل سینیریو کا ہی حصہ ہے؟ جی شکریہ نادیہ۔ دیکھیے بالکل آپ نے بہت دور ہے اور یہ کرانے کے لیے گئے اور میرا خیال ہے کہ ایز وی اسپیک شاید وہ واپس بھی آ رہے ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی ایک معمولی سی وزٹ ہے، اس کے اوپر اتنا زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ پرسنل تھا؟ جی اٹس ویری پرسنل۔ اچھا، لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ بی این پی کے سربراہ سے ملے ہیں وہ؟ دیکھیے اگر وہاں باہر جائیں گے، ایک تو یہ پرائیویٹ وزٹ ہے، کوئی پولیٹیکل یا کوئی جسے کہتے ہیں نا سیاسی سرگرمی والا وزٹ نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے جب وہ وہاں پر جائیں گے تو جو لوگ وہاں پر ہیں آلریڈی وہ ان سے ظاہری بات ہے ملنا بھی چاہیں گے، ان کی عیادت بھی کرنا چاہیں گے۔ تو اگر اس قسم کی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی یا ہونے والی ہوں گی یا ہو چکی ہوں گی تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس ملاقات کا کوئی پرٹیکولر ایجنڈا نہیں تھا، وہ سرے رات چلتے چلتے ہیں؟ نہیں، ہاں جی بالکل۔ اوکے فائن۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا کس طرح سے آپ یہ تمام صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ کنفرنٹریشن کی پالیٹکس بس؟ دیکھیں نادیہ، بات یہ ہے کہ جب اپورچونیٹی پہلے تو کہ وہ سیکنڈ یو ٹو ڈیوائڈ تو آپ یہ ہے کہ ڈونٹ نیگوشیٹ۔ آپ جب ایک اور دو پر بالکل بدن جب آپ کرتے ہیں تو آپ کرنے بجائے کہ آپ کی آپریشن کو کہیں سے بایومیٹرک پالیٹکس میں آپ کی ہو کس طریقے سے آپ ان کو ایک بھی رکھتے ہیں، کیسا بھی رکھتے ہیں، آپ فل ٹوٹل سے اس کے ساتھ ایک کے بعد ہے۔ پر ایک آئرنی آف فیٹ یہ ہے کہ اس طریقے سے نیم ایڈجسٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد نہ کبھی ہاسپٹل کیا پنجاب گورنمنٹ نے بڑا طریقے سے گیٹ میں نوازی کے لوگوں کو ٹیسٹ کرتے
ये खुद प्रोसेस की टीम है, क्योंकि जो अगर आपके पास आप बैठ के कैसे बैठ करिए, आप कैसे लोगों को बाहर निकालेंगे, एक लेकर आएंगे। यदि आप वहां बैठे हैं, आप एक अवॉइड करते हैं, भागते हैं, आपको बड़ा डिस्कस करते हैं, आप लोगों को अच्छा करें तो मॉरल ग्राउंड, जब तक मॉरल ग्राउंड नहीं होगी आपके पास काम नहीं सीखते। जो बात करप्शन की वो एक सेपरेट है, आपके पास क्या एजेंडा, आपने ना महंगाई की बात करते हैं, आपके बहुत बात आप सिर्फ गवर्नमेंट को जाना चाहिए। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मैं आती हूँ वापस आपकी तरफ, दोबारा आती हूँ। मुशर्रफ साहब एक बात मुझे बताएं कि अब जो इस तरह जो सूरत हाल है वो अपोजिशन ने तो आस्तीनें चढ़ा ली है। जाहिर सी बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पर्सनल विजिट भी था, जरदारी साहब का पर्सनल विजिट भी था, लेकिन अगर उसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं और उन पार्टीज के सरबराहों से मुलाकात होती है। कल मैं सुन रही थी एहसन इकबाल साहब एमक्यूएम के हवाले से भी ये बात कर रहे थे कि जी अब एमक्यूएम को भी ये सोचना चाहिए कि उनके मामला हल नहीं हुए, कराची के मामला नहीं हल हुए, कराची के नौजवानों को नौकरियां नहीं मिली, तो फिर वो भी सोचे कि अपना वेट वो किधर डालेंगे। हुकूमत की स्ट्रेटेजी क्या है कि ये इस रुझान को, टकराव की सूरत हाल का अगर मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता तो इस रुझान को उससे पहले ही कहीं ना कहीं कुछ रोका जाए, कुछ ब्रेक लगाए जाए। देखिए नादिया, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि हुकूमत ने कभी भी अगर ये समझते हैं कि अकाउंटेबिलिटी टकराव है तो फिर ये समझा करें। फिर इनको लगता है कि जब इनको इनकी मर्जी का एन मर्जी के मुताबिक एक हाउ टू से कि एक टेलर मेड किस्म का एनआरओ नहीं मिलता तो फिर ये इस मुल्क के इदारों को थ्रेट करेंगे, ये इस मुल्क की एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को थ्रेट करेंगे, और फिर बीच में कोई राह निकलेगी तो इसका जवाब है नहीं। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर ये रिफॉर्म्स चाहते हैं, अगर ये इनको जिन इदारों के अंदर देखें, अगर ये चेयरमैन नैब को क्रिटिसाइज करते हैं तो इनका लगाया हुआ, इलेक्शन कमीशन इनके लगाए हुए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इनको चाहिए, देखिए नादिया, बात वहां होती है जहां कोई एजेंडा हो। जब इनका एजेंडा है कि मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों पे खिलौना बनना, तो फिर मुझे बताएं इसका सोल्यूशन गवर्नमेंट के पास क्या है। गवर्नमेंट ने मुझे ये बताएं, ये कहते हैं विक्टिमाइजेशन। नादिया, इनको बताएं कि जिन केसेस के ऊपर कार्रवाई आज नैब या कोर्ट कर रहे हैं, उनमें से एक भी केस ऐसा नहीं आपको मिलेगा जो हमारे दौरे हुकूमत में बनाओ। ये वो केसेस हैं जिसमें एक ने कहा था कि मैं इनको चौक में लटका दूंगा, पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा, दूसरा केस वो, और दूसरे साहब कहते थे कि हम इनको सड़कों पे घसीटेंगे। और उसके बाद आज अगर मैं फर्ज करूं, मैं सिंध की बात करूं, एक नादिया मैं दो सवाल रखूंगी, मैं सिंध की बात करूं, सिंध में ये इलेक्टेड और हम सिलेक्टेड हो गए इस सेम इलेक्शन में, ये अपोजिशन लीडर बन गए मैंडेट से, और जो प्राइम मिनिस्टर है उनके ये मैंडेट को क्वेश्चन करते हैं। फिर एक और बात, 12वां साल है सिंध का, परफॉर्मेंस वर्सेस परफॉर्मेंस होना चाहिए बात। फिर उसके बाद ये दो हुकूमतें हमेशा यहाँ पे रूल करती रही, और फिर इन्होंने अपना वो एजेंडा भी वाजे कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर जो 3 दफा बने थे वो किस तरह बने थे, उस पर भी सवालिया निशान डाल दिए। तीसरी अहम बात कि ये मैं मान ही नहीं सकती कि कोई आम पाकिस्तानी ये इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करे अपने मुल्क के आर्म फोर्सेज और इदारों के खिलाफ पिन पॉइंट करे, लेकिन ये 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। इनका एजेंडा है कि या तो ये रूल करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये इस मुल्क को नहीं रहने देंगे। तो पाकिस्तान इज हियर टू स्टे, पाकिस्तान रहने के लिए बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है, इसकी हिफाजत 22 करोड़ अवाम करेंगे, आर्म फोर्सेज अवाम के साथ है और अवाम। अच्छा ठीक है मुशर्रफ साहबा, ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपकी। शमीला फारूकी साहबा, उन्होंने बड़ी एक बात की है, उन्होंने कहा कि इससे 2 कुव्वतें हैं, एक पाकिस्तान फोर्सेस, एक एंटी पाकिस्तान फोर्सेस। आप किधर खड़े? मेरा ख्याल है ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ नादिया। सवाल इसलिए है कि जो नवाज शरीफ साहब की और जो वो बयानियां चल रहा है, वो जो एंटी फोर्सेस या एंटी एस्टेब्लिशमेंट या एंटी आर्मी, उस कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल है ये बात की गई है। आप उसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि आप लोग अपोजिशन के उस अलायंस में तो है, पीडीएम में। आप नवाज शरीफ साहब के इस बयानिए को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती है? शिरकत की, और उनके सरबराहान ने अपनी अपनी बात जो है वो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर रखी। नवाज शरीफ साहब का भी एक मौक़िफ़ था। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है वो सबके सामने है, वो आसिफ अली जरदारी साहब की स्पीच में भी आपको सामने आया, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्पीच में भी सामने आया।
بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کی ویلیڈیشن یا سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں، یہ کہنا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں یا ہم پاکستان کے ساتھ نہیں، یہ تو سوال ہی نہیں ہمارے لیے پیدا ہوتا. اتنی قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان اور جمہوریت کے لیے کسی اور جماعت نے نہیں دی ہے. ہم اس آل پارٹیز کانفرنس کا جو ایک کرکس نکلا ہے، جو ایک بیانیہ نکلا ہے، جو ایک مشترکہ بیانیہ نکلا ہے، وہ اس کا اعلانیہ ہے. اس کو اگر آپ پڑھ لیں اور اس میں آپ دیکھ لیں، وہ میں نے پڑھا ہے، ظاہر ہے اس پہ پروگرام تمام جو ایشوز جو آج عوام فیس کر رہی ہے، جو نیشنل انٹرنیشنل مسائل ہیں جس کو یہ حکومت حل کرنے میں ناکام رہی ہے، وہ سامنے رکھے گئے ہیں، اور کس طریقے سے اس حکومت کا خاتمہ کرنا ہے آئینی طریقے سے، وہ ایک ایکشن پلان سامنے رکھا گیا. میں آپ سے بالکل ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے، ظاہر ہے APC میں ہوا ہے، اس کا باقاعدہ ایک اعلامیہ ہوا، ہم نے اس کو پڑھا، اس پہ پروگرام کیے، وہ قطعی مختلف تھا اس بیانیے سے. میرا صرف سوال یہ ہے کہ بحیثیت ممبر PDM، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس کا آپ بھی اب حصہ ہیں، اسی کا ایک PMLN حصہ ہے، کبھی وہ اس کو ہوسٹ کرتی ہے، کبھی آپ اس کو ہوسٹ کرتی ہیں. تو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز کے اس بیانیے کو بھی سپورٹ کرتی ہے، وہ جو بیانیہ آج کے لیے اختیار کیے جو ان کا بنا ہوا ہے؟ اس بیانیے میں کس چیز کے بارے میں آپ پرٹیکولرلی پوچھ رہے ہیں؟ بھائی وہ ٹوٹلی اینٹی آرمی ہے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کھل کے فوج پہ الزامات لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اب ان سے ہماری لڑائی ہے، اب ان سے ہماری جنگ ہے، یہ تمام وہ باتیں کھل کے کر رہے ہیں. کچھ بات تو نہیں ہے وہ جو انہوں نے پوزیشن اس وقت لے لی ہے. بات یہ ہے کہ ایک نیریٹو ہے، ایک موقف ہے ان کا. پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ فوج کی ذمہ داریاں سرحدوں تک ہیں، فوج کی ذمہ داریاں جو ہیں اس وقت ہیں جب سویلین حکومت ان کو مدد کے لیے طلب کرتی ہے. ہمارے لیے فوج کا جو ایک ادارہ ہے وہ بہت ہی معتبر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو افواج ہے وہ جس معیار کی ہے یا جس اسٹیچر اور کیلیبر کی ہے، دنیا میں شاید ہی کوئی اس اسٹیچر کی ہوگی. لیکن پاکستان کی ایک چیکرڈ ہسٹری رہی ہے. پاکستان میں آمرانہ دور بھی آئے ہیں، جنرل مشرف کا دور آیا، جنرل ضیاء کا دور آیا، تو جس سے پاکستان کی جمہوریت کو اور پاکستان کی ایک وقار کو نقصان پہنچا. میں شخصیت کی بات کروں گی، میں ادارے کی بات نہیں کروں گی. ادارے کی بات ہو رہی ہے نا، وہاں ادارے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے ہم پیپلز پارٹی، ایک سیکنڈ، پیپلز پارٹی آئین میں یقین رکھتی ہے. 73 کا جو آئین ہے، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا، اس کے اندر باقاعدہ ہر ادارے کی پہلے کہہ چکی ہے کہ ہمارا بیانیہ وہ ہے جس کا بوجھ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا. اب میں ذرا واپس آ جاتی ہوں، جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو باتیں کی ہیں، آلدو کہ اس سے PMLN کا کوئی میرے ساتھ فرد نہیں ہے، ان کا ریپرزینٹیٹو، اس لیے میں اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی. میں صرف وہ نیوز کوٹ کر رہی ہوں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے وہ پورے نظام پہ ہنس رہا ہوگا، دھوکہ دے کر چلا گیا عوام کو، حکومت کو، نظام کو، یہ تمام چیزیں. اب سوال یہاں پر یہ ہے مسرت صاحبہ کہ میں آج یاسمین راشد صاحبہ کا ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ وہ دھوکہ دے کے گئے، وہ علاج کرانے کے بہانے گئے تھے، وہ انسانی ہمدردی کے تحت ہم نے ان کو بھیجا ہے، اور اب ان کا یہ فرض ہے کہ اگر ان کا علاج نہیں ہو رہا، وہ اپنا علاج نہیں کرا رہے، تو وہ واپس آئیں، اور وہ واپس نہیں آئیں گے تو ہم ان کو زبردستی لے کر آئیں گے. ایک لائر ہیں UK کے، ان سے بھی میں بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہی ہوں افتخار احمد صاحب، بیرسٹر افتخار احمد صاحب لا ایکسپرٹ ہے ہمارے بین الاقوامی قانون بھی UK سے، ان سے میں بات کروں گی، ان کو بھی ہم لیں گے. لیکن مسرت صاحبہ، کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ نواز صاحب کو زبردستی لے کر آ جائیں؟ جی دیکھیں نادیہ، سب سے پہلے تو جو آج ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے فرمایا، بات دیکھیں کہ واقعی دھوکہ دے کے گئے ہیں. انفیکٹ انہوں نے جس پرپز کے لیے اور انسانی ہمدردی کے تحت، اور ویسے یہ بھی پاکستان کی تاریخ سے ایک اپنی نوعیت کا پہلا واحد کیس تھا کہ ایک کنوکٹڈ شخص کو ٹریٹمنٹ کے لیے باہر بھیجا گیا. جیسے ہی وہ شخص ایئر ایمبولینس پہ سوار ہوئے، پلیٹلیٹ کاؤنٹس بھی ٹھیک ہو گئے. اس کے بعد پھر جو سیر و تفریح، اور پھر اس سیر و تفریح سے آگے بعد اب APC کی آپ اسپیچ دیکھ لیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کے ادارے، سپریم کورٹ،
हाई कोर्ट, उनकी आंखों में धूल झोंकी, इस मुल्क की सिटिंग गवर्नमेंट को इन्होंने चकमा ये बात दिया। तो कोई है ना, और उससे भी लेकिन ज्यादा क्या आप उनको जबरदस्ती वापस ला सकते हैं? नादिया, उससे भी बड़ा धोखा इन्होंने अपने वोटर और उन सपोर्टर को दिया जो इनके लिए दुआएं करके सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे थे, हॉस्पिटल के बाहर कुल खानी कुरान खानी करके अपने ऊपर छुरियां चला रहे थे। सबसे ज्यादा धोखा तो ये उन लोगों को देके गए, मायूस किया इन्होंने पाकिस्तानी उन लोगों को जो जिनका ये मैंडेट लेके आज ऑपोजिशन में है। मैं ये कह रही हूँ कि हम हर पाकिस्तान के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी कवानीन हैं, जितने भी इदारे हैं, सबको हरकत में लाएंगे और इस एब्सकॉन्डर को इस मुल्क के कानून के ताबे करने के लिए हम हर तरह का हरबा, कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे और उसका हम इस्तेहकाक रखते हैं। चलिए ठीक है, आप कानूनी हरबे और या जो भी आपकी स्ट्रेटेजी होगी कि तहरीकें लंदन में बैठ के नहीं चलाई जाती, आए ना, अगर इनको लगता है कि इस मुल्क के अवाम इनके साथ है तो आए ना, अवाम के आगे लगे, इस मुल्क के इदारों को फेस करें और जाके इस APC या PDM को लीड करें। लेकिन इन्होंने ये तमाम ऑपोजिशन जो लोग इनके पीछे खड़े हैं, ये इंशाल्लाह अल्ताफ हुसैन 2 तारीख और माजी का हिस्सा बन के रहेंगे और इंशाल्लाह जो इनके अज़ाइम थे इनके ठीक है। मुशर्रफ साहब जरा मुझे 5 मिनट दीजिएगा। बैरिस्टर इफ्तिखार अहमद साहब जो कि लॉ एक्सपर्ट हैं, यूके में मौजूद है, उनसे हमने बात करने की कोशिश की है। मैं उनसे जानना बेसिकली ये चाह रही हूँ, बैरिस्टर साहब अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो जवाब दीजिएगा कि हुकूमत का बिल्कुल अब हुकूमत इस बात के लिए तैयार है कि वो नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आ जाए, चाहे वो जबरदस्ती लेकर आए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जिस तरह से गए हैं, वो 8 हफ्तों के लिए गए थे, वो बुरी जमानत पे गए थे, अब इश्तिहारी करार होने जा रहे हैं। अब मसला यहाँ पर यह है कि क्या हुकूमत के पास ऐसे कोई ऑप्शंस कानूनी तौर पे मौजूद हैं कि जिससे वो फौरी तौर पे नवाज शरीफ को यूके से वापस पाकिस्तान ला सकते हैं, और दूसरा मुल्जिमान या मुजरमान की जो हवालगी का या तबादले का जो एक मुआहदा होता है वो यूके के साथ है पाकिस्तान का? जी नादी, ये 2 मुख्तलिफ आपने सवाल किए हैं। एक तो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब का केस है और जो एक्सट्रेडिशन का एग्रीमेंट है बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से गए थे पिछले साल दिसंबर में, तो वो विजिट के वीज़े पे गए थे, उनके पास कभी रेजिडेंस नहीं रही बरतानिया की, तो विजिट वीज़ा पे गए। विजिट का वीज़ा जो है वो हमेशा 6 महीने या उससे कम का मिलता है, और जब वो ख़त्म हो जाते हैं 6 माह, तो उसके बाद उसकी एक्सटेंशन सिर्फ एक बार हो सकती है स्पेशल ग्राउंड्स पे, और वो सिर्फ 6 महीने के लिए। तो टेक्निकली उनका वीज़ा मेरी नज़र में इस साल दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद उनको वैसे अगर किसी और वजह से वहाँ रखना पड़ा तो रखेंगे। लेकिन जो विजिटर्स हैं उनका विजिट कर्टेल करना बरतानिया की हुकूमत और उनके कवानीन के मुताबिक मुमकिन है। वो तब करते हैं जब उनकी अपनी कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, और तब वो या किसी मुल्क की रिक्वेस्ट पे, कई ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसमें बरतानिया की हुकूमत खुद फैसला कर सकती है कि इस विजिटर का हम विजिट कर्टेल कर दें और उनको जहाज पे बिठा के कहें आप जाइए अपने वतन। जो एक्सट्रेडिशन है वो मुआहदा है पाकिस्तान और बरतानिया का या नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन एक्सट्रेडिशन ऑन इट्स ओन सिर्फ और सिर्फ बरतानिया के मुस्तकिल रिहायशियों या वहाँ के शहरियों जो सिटीजन हैं उन पे अप्लाई होता है। किसी विजिटर का एक्सट्रेडिशन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो उमूमन जो अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, ये बात करते हैं, उसका इतलाक नवाज शरीफ साहब पे नहीं होता या इसाकदार साहब पे नहीं होता। तो इसलिए ये जरा मुख्तलिफ है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सिटीजन नहीं है, वो विजिट वीजे पर है, एक विजिटर है। अच्छा, एक और सवाल मुख्तसर सा, वो ये कि नवाज शरीफ साहब की जो अभी हालिया मुतनाज़ा हम बयानात देख रहे हैं, उसकी रोशनी में कुछ लोगों का एक ख्याल है, एक ओपिनियन बिल्ड हो रहा है यहाँ पर कि शायद वो पॉलिटिकल असाइलम लेने के लिए इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, अपने आप को मुतनाज़ा बना रहे हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो वहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम ले लें, और अगर हाँ क्या उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हाँ तो किन बुनियादों पर या किन चीजों की जरूरत होती है, किस बुनियाद पर करेंगे? देखें, ये जो पॉलिटिकल असाइलम का इशू है वो ऑन इट्स ओन देखने वाला है। पहले ये होता क्यों है और क्या नवाज शरीफ साहब अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये मेरे बस में नहीं है कहना कि ये उनकी चॉइस होगी या नहीं होगी। जो कानून है वो ये कहता है कि जब आप विजिटर हैं मिसाल के तौर पे और आप समझते हैं कि मैं अपने वतन वापस नहीं जा सकता
کیونکہ اس لیے کہ جب اگر میں گیا تو میرے خلاف ایسی کارروائی ہوگی جو کہ جس کو فیئر آف پرسیکیوشن کہتے ہیں، تو میں پرسیکیوٹ ہوں گا. پروسیکیوشن الگ ہے، ان کی سزا الگ ہے. لیکن اگر کوئی شخص سیاسی پناہ کے لیے درخواست دے دے اور وہ موصول ہو جائے برطانیہ کے ہوم آفس کو، تو وہ اس کے اوپر کارروائی شروع کریں گے، اور اس دوران اگر پاکستان فرض کریں ان کو واپس کرنے کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ پھر ذرا مشکل ہو جائے گا. کیا نواز شریف صاحب سیاسی پناہ کی درخواست دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ میرے لیے نہیں ہے یہ کہنا. لیکن اگر وہ ریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں، فار انسٹنس ریزیڈنٹ ہونے کا یہ اگر وہ 2 ملین پاؤنڈ دے دیں یا 10 ملین پاؤنڈ دے دیں تو ان کو ریزیڈنسی مل جائے گی. تو ریزیڈنٹ ہو گئے، رہائشی ہو گئے، تو پھر ایکسٹریڈیشن کی وہ کارروائی شروع ہوگی جو ذرا لمبی ہوتی ہے، کیونکہ اتنی آسانی سے ایکسٹریڈیشن کورٹ میں فیصلہ لینا، اس کے خلاف اپیلیں اور سارا نظام جو ہے جوڈیشل وہ اپنا پروسیس لیتا ہے. تو یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی وہ ایسی بات کریں یا ایسی ان کی پوزیشن ہو، ایسی ان کے پولیٹیکل ویوز ہوں جس کی وجہ سے ان کو خطرہ ہو کہ میری اپنے ویوز کی وجہ سے، سیاسی ویوز کی وجہ سے میری پرسیکیوشن ہوگی، مجھے رگیدا جائے گا دوسرے لفظوں میں، تو تب وہ ایک گراؤنڈ بن سکتا ہے اپلائی کرنے کے لیے سیاسی پناہ کے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیرسٹر افتخار احمد صاحب، یو کے سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا. مسرت صاحبہ مختصر چاہوں گی کیونکہ شرمیلا صاحبہ کی طرف مجھے جانا ہے کہ یہ جو قانونی معاملات ہیں یہ بڑے سینسیٹیو بھی ہیں اور اتنے آسان بھی نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ سٹیزن ہے، وہ وہاں کے رہائشی نہیں ہے، کیونکہ ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ وہاں کے رہائشیوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، جو یہ سٹیزنز کے ساتھ ہو سکتی ہے. جو وزٹرز ہیں ان کے ویزے کو پھر آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، ادروائز تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا، انلیس اینڈ انٹل وہ پولیٹیکل اسائلم کے لیے اپلائی کریں یا سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کریں. دیکھیں نادیہ، میں پولیٹیکل چیزیں ساری آپ سے شیئر کر سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے ہماری ایک پوری ایکسپرٹس کی ٹیم، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اسٹیٹ افیئرس کی جب بات آتی ہے، ابھی جیسے آپ نے فرمایا، ابھی جب آپ بات کر رہی تھی شرمیلا سے، دیکھیں مطلب کہ پاکستانی اور اینٹی پاکستانی میں صرف اس لیے عرض کر رہی تھی کہ دیکھیں آرم فورسز کیا ہے، پاکستان کے ہونے کی وجود کی وجہ ہے، اور جب میرے ملک کے وجود کے اوپر، جب میرے ملک کی سالمیت کے اوپر اس طرح سے اوپنلی اٹیک کیا جائے گا تو اس کو میں یہی اینٹی پاکستانی ہی کہوں گی ایلیمنٹ. امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی آئی ٹولڈ یو ساری اویلیبل لیگل آپشن کو ہم آپٹ کریں گے، اور اس کے لیے ہم اس ایبسکونڈر کو ہر صورت اس ملک کے قانون کا تابع کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اس ملک میں الیکٹ ہوتے ہیں، اگر یہ اس ملک میں رول کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ آ کے اس ملک کے قوانین کو بھی فیس کریں. ایسا اب نہیں چلے گا کہ آپ رول کرنے کے لیے آئیں اور پھر اس کے بعد چھٹیاں منانے کے لیے لوٹ مار کر کے آپ کی جائیدادیں باہر، بچے باہر، اور آپ باہر بیٹھ کے اگر میرے ملک پہ اٹیک کریں گے. ٹھیک ہے صاحب، ابھی ان کا پی ایم ایل این کا کوئی ریپرزینٹیٹو ہے نہیں تو میں اس لیے بہت زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. شرمیلا صاحبہ، اب مسئلہ ہے کہ آپ اس میں تو نہیں ہے، جو آپ نے خود ہی کہہ دیا، بہت جو بھی آپ نے اپنے الفاظ کہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ لوگ بھی اس پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، بہت سے لوگ یہ بیانیے سے خوش ہیں پارٹی کے اندر، بہت سے لوگ ناخوش ہیں، کسی کے لیے قابل قبول ہے، کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے. آپ لوگوں کا جو ایجنڈا ہے وہ سمپلی یہی ہے کہ اس حکومت کا فوری طور پہ خاتمہ ہو، یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ کچھ ریفارمز لے آئیں، کوئی بہتری لے آئیں، گورننس بہتر کر لیں، مہنگائی کم کر دیں تو چلتی رہے؟ نادیہ، 2 سال ایک بہت طویل عرصہ ہوتا ہے کہ ایک حکومت کی کمپٹنس یا انکمپٹنس کو جج کرنے کے لیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب کنٹینر کے اوپر عمران خان صاحب ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے میرے پاس ہر فیلڈ کے لیے ایک ایکسپرٹ موجود ہے، معاشی ایکسپرٹ، فارن پالیسی ایکسپرٹ. ہمیں وہ نظر نہیں آئے. یہ غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں، اور نااہلی کی انتہا یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ اس ملک میں فنکشنل نہیں رہا ہے. کوئی بھی سیکٹر جو ہے وہ ترقی کے مجھے نام بتائیں. اسٹیل مل کیا پہلے آپ کو پروفٹ دے رہا تھا؟ پی آئی اے پہلے سے آپ کے پاس جو ہے وہ لاسز میں تھا، اس پہ کتنے لاسز تھے وہ آپ کے سامنے ہے. اسٹیل مل کا حال آپ کے سامنے ہے. کھیل الیکٹرک رہ گیا، وہ وفاق کے اندر بھی آتا ہے، اس کا حال کراچی میں جو ہے وہ سال سے ہے، وہ کوئی ابھی کا نہیں ہے. تو مجھے وہ ادارے تو بتائیں کہ جو اس دور میں آگے خراب ہوئے، پہلے بہت اچھے تھے. نادیہ، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حکومت بنی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ تمام ادارے جو لاس میکنگ انٹرپرائزز ہیں
ان کو ہم سرمایہ پاکستان لمیٹڈ کے تحت ان میں ریسٹرکچرنگ کریں گے، ان میں پیسہ ڈالیں گے اور پروفیشنل بورڈ لے کر آئیں گے. آج 2 سال ہو گئے، وہ سرمایہ پاکستان لمیٹڈ ہمیں نہیں پتا. اچھا، آپ کا الزام یہ ہے کہ جو خسارے میں تھے ان کو وہ صحیح نہیں کر سکے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے تباہ کیجئے، کیونکہ تباہ تو وہ تھے. چلیں پی آئی اے پہ آ جاتے ہیں. پی آئی اے بے شک جو ہے وہ خسارے میں تھا، لیکن جتنی بدنامی پی آئی اے کی اس حکومت کے اندر ہوئی ہے، جتنی رسوائی پاکستان کی ہوئی ہے اور جگ ہسائی ہوئی ہے، یہ آج سے پہلے کبھی ہوئی ہے؟ ایف بی آر کی تاریخ کے اندر مسلسل 2 سال سے ٹارگٹ جو ہیں وہ اچیو نہیں کر پا رہا. یہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہوا، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. پاکستان کا جی ڈی پی ریٹ منفی کے اندر آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اس سے اور آپ ایک اور چیز، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پبلک ڈیٹ 36 خرب روپے 2 سال کے اندر جو ایکیومولیشن ہوئی آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ کے اندر نہیں ہوا. مجھے بتائیے، ہر چیز میں ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں. اب نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے بھی کمیٹی بنا دیتے ہیں. یہ بات تو اس کا جواب مسرت صاحبہ دے دیں گی. غرق ہو جاتا ہے. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ چینی حکومت اصلاحات لے کر آئے، سبزیاں کوئی بھی 100 روپے کلو سے کم نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی ہے. صاحبہ درست کہہ رہی ہیں. مجھے اب یہ بتائیں، آپ کا پیٹرول کو لے لیجیے نادیہ، اصلاحات پہ گزارا ہو جائے گا. کی قیمتیں جو ہیں وہ بالکل گراؤنڈ کو ہٹ کر رہی تھی، تو کیا پاکستان میں پیٹرول اویلیبل تھا؟ وہ نایاب ہو گیا تھا. لیکن جب راتوں رات اب میری بات سن لیں کہ 36 روپے راتوں رات بڑھا دیا اور پیٹرول دستیاب. ٹھیک ہے، یہ مہنگائی ہوئی ہے، وزیر اعظم صاحب خود بھی مانتے ہیں، ہر جگہ وہ تسلیم کرتے ہیں. آپ نے کہا پہلے، لیکن میں اب آپ سے سوال کر رہی ہوں، 92 لائف سیونگ ڈرگ جن کی قیمتوں کے اندر جو ہے وہ 100% اضافہ کیا گیا ہے، آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں. اور اضافہ کیوں کیا گیا؟ کہ وہ اسمگل ہو رہی ہیں. تو اسمگلنگ روکنا کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام ہے. اگر ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے تو یہ کس کا کام ہے روکنا؟ اچھا، یہ اب میں سوال کر لوں؟ جی. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایشوز آپ نے گنوائے ہیں یہ مینیجیبل ایشوز ہیں. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ریفارمز آ جاتی ہیں، گورننس کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، مہنگائی کم ہو جاتی ہے، تو پھر اس حکومت کے ساتھ جو جمہوری طریقہ کار ہے، روایت ہے، 5 سال مکمل کریں گے، اپوزیشن میں بیٹھ کے ان کو حکومت کرنے دیں گے اور اس کے بعد پھر عوام کی عدالت میں جائیں گے؟ اب وہ وقت گزر گیا نادیہ. میں ایک چھوٹا سا اگزامپل آپ کو دیتی ہوں. چینی کا. چینی پہ انہوں نے ایک کمیشن بنایا، پھر اس کے اوپر فورینسک کمیشن بنایا. اس کی رپورٹ سامنے آ گئی کہ کون لوگ ذمہ دار ہیں، کون نہیں ہے. وہ بوزار صاحب، وہ جہانگیر ترین صاحب، کیا آپ یہ کہتی ہیں وقت گزر گیا. میں مسرت صاحبہ سے بات کر لوں. شرمیلا صاحبہ ٹھیک ہے، مل گیا آپ کا جواب. مسرت صاحبہ وہ کہتی ہیں اب تو وقت گزر گیا، اب ہم ان کو مزید وقت دینے کو تیار نہیں ہیں. لیکن جو پریکٹیکلی آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ گورنمنٹ اس وقت مضبوط ہے، اس کے جو اتحادی ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے، نمبر گیم ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ جو طریقہ ہوتا ہے وہ بھی اس کا طریقہ اپلائی نہیں ہو رہا. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا اسٹریٹجی ہے حکومت کی اس سے ڈیل کرنے کی اگر یہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں؟ نادیہ، ایک تو میں نے شرمیلا کو سن نہیں پائی، بالکل بھی مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا بولا، لیکن میں 2-3 باتیں جلدی سے گنواؤں گی. سب سے پہلے بڑی خوبصورت بات ہے اور کیا پریوں کی داستان ہے کہ 72 سال انہوں نے اس ملک کو بگاڑنے میں لگے، اور پی ٹی آئی سے ان کو توقع ہے کہ وہ 2 سالوں کے اندر ان کو دودھ اور شہد کی نہریں بہا کے دے دیں. تو وہ ہم نے ان پہ احسان نہیں کرنا، ہم عوام کے لیے جو بہتر کر سکتے تھے ہم نے کیا، اور آگے بھی ہم کرنے کا نہ صرف ارادہ رکھتے بلکہ ہم کر رہے ہیں. اور اپنا حال یہ ہے کہ 12 سال سندھ میں حکومت کنزیکٹیو ان کے 12 ایئر ان کی حکومت ہے، اور کچرا ان کو کون جا کے اٹھائے؟ فیڈرل گورنمنٹ اور آرمی، جن کے اوپر یہ ماشاءاللہ سے اے پی سی بلا کے چڑھ دوڑے تھے. اس سے اگلی جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایک کر کے اس ملک کے اداروں کو تباہ کیا، اور پھر یہ ایک ادارہ بچا تھا جو ان کے نروے میں نہیں آیا، جس کو انہوں نے تابع کرنے کے لیے تابع توڑ حملے کیے. میں آرم فورسز کی بات کر رہی ہوں. تو پھر اس کے بعد اب جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی کو ایکسکلوڈ کر دینا، پیپلز پارٹی نے نہیں کیے، تو اس کا پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، تو میں پہلے اس حوالے سے اگر بات کر لیتی. دیکھیں دے ور پارٹ آف اٹ، لیکن ٹھیک ہے، یہ تو مریم خالی مریم انشاءاللہ اس ایجنڈے میں اکیلی رہے گی. جو بھی بے وطن پاکستانی ہوگا، دیکھیں پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعتیں، ان کو پالیٹکس کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ہیں.
ہم نے سیاست کرنی ہے. ایک دوسرے کو ہم جتنا مرضی کرٹیسائز کریں. میں تو یہ ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے ہر ذی شعور پالیٹیشین سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ سیاست کے لیے سیاست کریں, ملک کو تباہ کرنے کے لیے سیاست نہ کریں. دیکھیں, ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں, ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں, ہم آپس میں بیٹھیں, ہم ریفارمز کی بات کریں, ہم ایک ٹیبل پہ آئیں, ہم اس ملک میں جو پہلے نہیں ہوا وہ روایات ڈالیں. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اس ملک کے آرم فورسز کے اوپر, اس ملک کے اداروں کے اوپر, اس ملک کے کورٹس کے اوپر آپ اس طرح سے چڑھ دوڑیں جس طرح سے آپ کا دشمن بھی نہیں ایجنڈا شاید اس کا بھی اس سے کم ہو, اور آپ ان کی منہ میں ڈالی ہوئی باتیں آپ اس طرح سے پبلک فورمز کے اوپر آ کے کریں, اپنے نیشنل چینلز کے اوپر آ کے کریں. وہ ٹھیک ہے مسرت صاحبہ, اس کو سب نے کنڈیم بھی کر دیا جو کنڈیم کرنا چاہتے تھے, جو ان کے بیانیے سے ظاہر سی باتیں اگری نہیں کرتے تھے وٹ ایور. لیکن میں پھر وہیں پر آتی ہوں کہ اس اپوزیشن کو ہینڈل کرنے کی اسٹریٹجی کیا ہے. دیکھیں, میں یہ عرض کروں کہ ہماری اسٹریٹجی پاکستان ہے. یہ جب بھی اداروں کی ریفارمز کی بات کریں گے یہ ہمیں اپنے سے آگے پائیں گے. یہ جس ڈپارٹمنٹ میں جس لیول کی ریفارمز چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ جہاں یہ کہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اس میں ہماری کوئی ایگو کا ایشو نہیں ہے. لیکن 2-3 ایسے ایشوز ہیں جیسے منی لانڈرنگ الاؤ نہیں ہو سکتی, ورنہ پاکستان سے نہیں بچ سکتا. اس کے بعد اگلی جو چیز ہے کرپشن الاؤ نہیں ہو سکتی. تیسری بات یہ کہ یہ اگر ان کو الیکشن ریفارمز کرنی ہے, ٹرانسپیرنٹ اینڈ فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے ریفارمز کرنی ہے, انہوں نے جوڈیشل ریفارمز کرنی ہے, انہوں نے نیب ریفارمز کرنی ہے, اس کے لیے ہم حاضر ہیں. ہم ان کے ساتھ ہر لیول پہ ہر طرح کی چیزوں کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ملک کی سالمیت کی جہاں پہ بات ہوگی, ملک کے اداروں کو ہراس کرنے کی بات ہوگی, ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, نہ ہی ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, بلکہ انشاءاللہ ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئیں گے. جہاں تک رہے گی بات, اگر انہوں نے ریزائن بھی کرنا ہے تو یہ اپنا شوق پورا کر لیں, اور انشاءاللہ ہم ری الیکشن کرائیں گے. اس کی ریزگنیشن دینے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, ہاں یہ بھی ان سے پوچھیے گا کہ ریزائن کر کیوں نہیں رہے. پوچھ لیتے ہیں نا, شمیلہ صاحبہ ریزگنیشن کے لیے تیار ہیں؟ دیں گے. اچھا, ان کی کال ڈراپ ہو گئی, ہم کوشش کریں گے کہ ان کو کال دوبارہ سے ملا لیں. لیکن آئی گیس بریگیڈیئر صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوں گے. اچھا مسرت سیما صاحبہ, مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی شمیلہ صاحبہ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ ان کی کال مل جاتی ہے تو ضرور ان سے سوال یہ کر لیں گے. لیکن بہرحال جو ایشوز ہیں, جو کچھ ایشوز ایسے ہیں, مطلب ایک تو وہ ہے نا کہ آپ ایک ایکسٹریم پوزیشن آپ نے لے لی ہے, خاص طور پہ جو مولانا فضل الرحمان اور جو پی ایم ایل این کا اس وقت دکھ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو کچھ عوامی مسائل ہیں ان کو بھی میرا خیال اب حل کرنے کا وقت آ گیا ہے. نادیہ, I totally agree with you کہ دیکھیں عوامی مسائل کو حل کیے بغیر چارہ ہی ہے کسی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے لیے. دیکھیں, ہمارے پاس مینڈیٹ ہی یہ ہے کہ ہم عوام کے ساتھ جو وعدے کر کے آئے ہیں ہم نے وہ پورے کرنے ہیں. ادروائز اگلے دفعہ جب بھی الیکشن آتا ہے عوام ہمیں ریجیکٹ کرے گی, اور یہ روایات پڑھنی چاہیے کہ پرفارمنس اورینٹیڈ الیکشن ہو. جو سلوگنس کے ساتھ ہم نے الیکشن لڑا ہو, اگر ہم نے اس پہ پرفارم کیا تو عوام ہمیں چنیں گے, ورنہ ہم کوئی حق نہیں رکھتے رول کرنے کا, حکومت کرنے کا. اب نادیہ, وٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو از کہ ہم نے دیکھیں پہلے 2 سال بڑے ٹف تھے, آپ کو بھی پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے. یہ ویسے ہی سمجھنا نہیں چاہتے, یہ ان کے کیے ہوئے کارستانیاں تھی جو ہمیں بھگتنا پڑی. اگلے آنے والا جو یہ سال ہے انشاءاللہ یہ عوام کے لیے خوشخبری کا سال ہوگا, یہ پاکستان کا سال ہوگا, اور اس میں جو بہت ساری اچھی چیزیں میں تو ہوتی دیکھ رہی ہوں کہ شاید پاکستان کی بھولی عوام کو اوکے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. امیدیں وابستہ ہیں, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں. شمیلہ صاحبہ, ان کا سوال تھا کہ اگر ٹھیک ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا کو اب گھر ہی بھیج رہے ہیں تو آپ استعفے دینے کے لیے تیار ہیں, سندھ حکومت ختم کرنے کے لیے تیار ہیں, آ جائیں آگے. دیکھیے نادیہ, ہم نے ایک پورا لائے عمل جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا ہے, جس میں پہلے مرحلے میں جلسے ہوں گے, جلوس ہوں گے, اس کے بعد لانگ مارچ ہوگی, اور آخری حلبہ جو استعفیٰ ہے. استعفیٰ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے, حکومت چھوڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر یہ ملکی مفاد کے لیے ہے اور عوام کی بہتری کے لیے ہے تو ہم یہ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. وی وانٹ فری اینڈ فیئر الیکشن. ہم چاہتے ہیں کچھ نہیں. تو پھر استعفے دیں. تو سارے وہ وقت آیا تو استعفے بھی دیں گے. آپ کو ایک پورا ہم نے ایک پلان آف ایکشن دیا ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ ہوگا, دوسرے مرحلے میں یہ ہوگا,
11 اکتوبر کو پہلا ہمارا جلسہ ہے کوئٹہ کے اندر، اور چاہے وہ شہباز شریف گرفتار ہوں، چاہے وہ آصف علی زرداری گرفتار ہو، یہ تحریک چلتی رہے گی، یہ رکے گی نہیں۔ اب یہ جو اپوزیشن کی یہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، یہ آپ اپنے پائے تکمیل کو پہنچے، حکومت چاہے حربے استعمال کرے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ شمیلہ فاروقی صاحبہ آپ کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مستحرہ جمشید چیمہ صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بات یہاں پر یہ ہو رہی تھی کہ جو اس وقت حالات جس نہج پہ پہنچ گئے، بریگیڈیئر صاحب سے میں معذرت کروں گی، ان کے آڈیو کے ایشوز سے ہم ان کو پروگرام میں کنٹینیو نہیں کر سکے۔ بیرسٹر افتخار صاحب سے ان کی اپنی قانونی رائے تھی، ڈیفینیٹلی انہوں نے دی، اور یقیناً وہ ہیلپ آؤٹ بھی کرے گی۔ مسئلہ یہی ہے کہ متنازع بیانات کا سلسلہ نہیں تھم رہا، ٹکراؤ کی سیاست ہو رہی ہے، اور ٹکراؤ کیا ملک اس سے معاشی حالات ملک کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف آپ خود جانتے ہیں کہ ملک کی معاشی صورتحال کیا ہے، دوسری طرف ٹکراؤ کی سیاست، تو نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہے اور نیشنل انٹرسٹ میں کیا نہیں ہے۔ عوام بھی کافی باشعور ہے۔ پروگرام سے دیجیے ناظرین مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔